بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا، وہ جب بولے گا تو بیہودہ باتیں کرے گا۔ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہے کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔ جاہل کی زبان اس کی موت کی کنجی ہے۔ اگر کوئی غمزدہ کسی امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہ گھٹائے گا وہ اوروں سے نزدیک بلند نہ ہو سکے گا۔ توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ، کہ جس طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تدبیر۔ توکل بغیر سکون کے بے چینی اور بغیر بے چینی کے سکون کا نام ہے۔ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ کم سے کم یقین بھی جب دل میں داخل ہو جائے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے شک کو دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ دنیا میں وہ سب سے کمزور ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو، اور سب سے قوی وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ سچے شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف خدا اس کے ساتھ ہو۔ کائنات کی کوئی بھی چیز جب مستقل نہیں تو یاد رکھو تمہارا غم بھی عارضی ہے، بس اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو اور اس کی محبت کے لیے کتنا صبر کرتے ہو۔ جب وہ برے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ خود تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو تم لفظوں کی شکل نہیں دے پاتے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس تکلیف کا ذکر تم ہر نماز میں کرتے ہو اس تکلیف سے وہ بے خبر ہو؟ تم ہی اس کے ساتھ پر راضی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو ہر لمحہ تمہارے روبرو ہی ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور اللہ تو ساری دعائیں سنتا ہے، ساری التجائیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا آپ نے مسکرا کر مانگی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ سے مانگی ہو یا صبر سے، سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالے میں کی ہو یا رات کے تاریکی بھرے عالم میں، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی منہ سے بیان ہی نہیں کی، جن کو آپ نے کبھی لفظوں میں اتارا ہی نہیں، جس کا علم آپ کو خود بھی نہیں ہوتا۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کو اپنا وہ بندہ بھی عزیز ہے جو روتا نہیں ہے، اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسوؤں کے دریا بہا دیتا ہے۔ اسے اپنے ہر بندے سے بے حد محبت ہے، اتنی محبت جو آپ نے نہ کبھی دیکھی ہوگی اور نہ کبھی آپ کا گمان اس تک پہنچا ہوگا۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل
بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے، وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب بھی ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ بدل دے میرے اللہ میرے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کے مطابق، بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے۔ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ساری رضا تیری رضا میں وقف کر دوں، آمین۔ سب راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں، اللہ کی طرف۔ ہر درس ایک ہی چیز سکھاتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے قربت کا۔ سارے نبی ہمیں اللہ کی پہچان دینے ہی زمین پر آئے، ہمیں وہ اعمال سکھانے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے خوش ہو کر وہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ کوئی دل دکھائے معاف کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، کوئی تکلیف پہنچے صبر کر لیا کہ انعام اللہ دے گا۔ ہر شے اللہ کی سمت ہے، ہر روح کا مقدر طواف رب ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے گرد۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تو تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا میں تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے تب یہ بے چین نگاہیں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے لگتی ہے، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے۔ اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ وہ فرما دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔